دوستو، سلطان رکن الدین بیبرس وہ ایک عظیم فاتح اور دلیر جنگجو تھا۔ وہ بیس بدلنے کا شوقین تھا۔ کئی بار وہ اسٹیٹ سے غائب اور نظروں سے اوجھل ہو جاتا۔ تماشائیوں کو حیران کرنے میں اسے بڑا لطف آتا۔ وہ بلا کا حاضر دماغ تھا۔ مختصر یہ کہ وہ مشرق کا سچا اداکار تھا۔ وہ منگولوں کے سنہری غول کے تاتاری سپاہی تھا۔ فطری طور پر جنگجو، اس کی عسکری صلاحیتیں دشت و صحرا میں پروان چڑھی۔ اس کا بچپن بڑا عجیب تھا۔ جب منگولوں نے ایک جگہ حملہ کر کے اور بچوں کے ساتھ اسے بھی غلام بنا کر بازار میں بیچنے کے لیے پیش کیا، رکن الدین بیبرس کی ایک آنکھ خراب تھی، اس لیے بازار میں کوئی اسے خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بالآخر ایک تاجر نے معمولی سی قیمت پر اسے خرید لیا اور اپنی بیوی کے حوالے کر دیا۔ اس تاجر کی بیوی اس سے گھر کے کام کاج لیتی اور بہت پٹائی بھی کرتی۔ اسی طرح ایک دن وہ اس کی پٹائی کر رہی تھی کہ اس عورت کی بہن فاطمہ آ گئی اور کہنے لگی، اس بیچارے بچے کو کیوں مارتی ہو؟ اسے اگر نہیں سنبھال سکتی تو مجھے دے دو۔ اس طرح رکن الدین ایک عورت سے دوسرے بے اولاد عورت فاطمہ کے ہاتھ لگ گیا۔ چونکہ اس عورت کی اولاد نہیں تھی، اس لیے اس نے اسے اپنے بیٹوں کی طرح پالا اور اس کا نام بھی اپنی فوت شدہ بیٹے بیبرس کے نام پر رکھ لیا۔ پھر اس عورت کے ایک بھائی جو مصر کے سلطان کے دربار میں ایک عہدیدار تھا، جب اپنی بہن کے پاس آیا اور بیبرس کو دیکھا تو اپنے ساتھ مصر لے گیا اور سلطان کو نذرانے کے طور پر پیش کیا۔ مصر کا سلطان ان دنوں اپنی ایک نئی فوج تیار کر رہا تھا، جس کی جنگی ٹریننگ ایک خفیہ جزیرے میں ہو رہی تھی۔ بیبرس کو بھی ان نوجوانوں میں شامل کر دیا۔ اس فوج کی ٹریننگ بہت سخت تھی، جس میں تیر کمان، نیزہ بازی اور تلوار بازی اور گھڑ سواری کے ہر قسم کے طریقے سکھائے جاتے تھے۔ اس ٹریننگ کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ مٹی کے پتلے بنا کر نوجوانوں کو یہ بھی ٹریننگ دی جاتی کہ کسی کو قتل کرنا ہو تو کس طرح وار کرنا ہے، اور اگر کسی کو صرف زخمی کرنا ہو تو کس طرح وار کرنا ہے۔ یہاں تک کہ آخر میں نوجوانوں کے سامنے کاغذ کے صفحات تہہ کر کے رکھ دیے جاتے اور کہا جاتا تھا کہ ان پر تلوار کا ایسا وار کرو کہ صرف 10 صفحات کٹ سکے، 11واں صفحہ نہ کٹے۔ جو اس میں کامیاب ہو جاتا، اس کی ٹریننگ مکمل ہو جاتی۔ اسی طرح 1 کلو کی کمان سے ٹریننگ شروع ہوتی اور 30 کلو کی کمان پکڑنے تک ٹریننگ دی جاتی۔ رکن الدین اپنی ہر طرح کی ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد بحری مملوکوں کی جتوں میں بطور تیر انداز شامل ہوا اور بالآخر ان کا سردار بن گیا۔ ان دنوں منگولوں کا عروج تھا اور انہوں نے تقریباً سارے عالم اسلام فتح کر لیا تھا۔ ہلاکو خان کا دورہ تھا، کوئی بھی مسلمان حکمران اس کے سامنے نہیں ٹھہرتا تھا۔ صرف مصر ابھی تک ہلاکو خان سے بچا ہوا تھا۔ منگولوں کی آندھی جس سمت چلتی تھی، ہر چیز کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیتی۔ منگولوں کے اس طوفان کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹھہر سکا۔ سب سے آخر میں ہلاکو خان نے اپنی فوجوں کا رخ مسلمانوں کا آخری شہر مصر کو فتح کرنے کی طرف موڑا۔ باقی حکمرانوں کی طرح مصر میں بھی یہی مشورے دیے جانے لگے کہ ہلاکو خان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہمیں بھی اس کی اطاعت قبول کر لینی چاہیے۔ لیکن سپہ سالار رکن الدین نے منگولوں کا مقابلہ کرنے کی ٹان لی، اور پھر عین جالوت کے جنگ میں پہلی مرتبہ ہلاکو خان کی فوجوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں ایسی شکست ہوئی کہ ہلاکو خان کو ہمت ہی نہ ہو سکی کہ وہ خود آ کر رکن الدین کا مقابلہ کرے۔ اس کے بعد رکن الدین بیبرس وہاں نہیں رکا، بلکہ منگولوں کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت ہی زبردست کام یہ شروع کیا کہ جن مسلمان حکمرانوں یا سپہ سالاروں نے منگولوں کا ساتھ دیا تھا، ان کو بھی ختم کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ مصر کے حکمران نے حلب کا حاکم ایک ایسے شخص کو مقرر کر دیا جس نے منگولوں کا ساتھ دیا تھا، جس پر لوگوں نے بہت احتجاج کیا۔ چنانچہ رکن الدین نے حملہ کر کے اس حکمران کی حکومت ختم کر دیا اور خود حکمران بن گیا، جس سے لوگ بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد بطور حکمران کے اس کی طاقت، شان و شوکت میں مزید اضافہ ہو گیا، اور اس نے ایک طرف منگولوں اور دوسری طرف صلیبیوں سے جنگ شروع کر دی اور ہر جگہ کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اس طرح رکن الدین عالم اسلام کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ تاتاریوں کو ان کے عروج میں روکنے والا یہی مجاہد تھا۔ معرکہ عین جالوت کا ہیرو اور اسلامی دنیا کے اس عظیم مجاہد کے سامنے
جب کوئی ہلاکو خان کے ظلم و جبر کی باتیں کرتا تو یہ کہا لگا کر کہتا کہ وقت آنے دو، ان تاتاریوں کو ہم دکھا دیں گے کہ لڑنا صرف وہ نہیں جانتے۔ تاتاریوں کے عروج کے دور میں سلطان بیبرس کے دربار میں جب ہلاکو کے ایلچی حاضر ہوئے اور بدتمیزی سے بات کی تو بیبرس نے ان کے سر قلم کر دیے اور قاہرہ کے بازار میں لٹکا دیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب لڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ مصر کے اس بہادر نے تاتاریوں کو پہلے ہی معرکے میں ایسی شکست دے دی، اس کے بعد وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ یہ مصر کا پہلا حکمران تھا جس نے ہلاکو خان کے جرنیل کو شکست دے کر اس کا سر مصر کے داخلی دروازے پر لٹکا دیا تھا۔